دن سے زیادہ کربلا نہ رکا کرو. اب شریعت کا مسئلہ نہیں، یہ پھر ادب کا ہے. بعض مومنین کہتے ہیں مولانا ہوٹل مہنگے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سستے کبھی وہاں، وہ مجبوری ہے. 3 دن سے زیادہ رہنا حرام نہیں، لیکن کہا نہ رکا کرو. کا مولا کیوں؟ فرمایا کہیں تجھے کربلا کی عادت نہ پڑ جائے. وہ تشنگی، وہ پیاس، وہ محبت کا جو زور و شوق ہے وہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے. بندہ زیادہ آنا جانا رکھے تو وہ نارمل ہو جاتی ہے وہ کربلا. فرمایا تشنگی اپنے دل میں باقی رکھو. اس طرح سے کربلا نکلو کہ دل میں اتنی چاہت ہو اور دل ہی نہ کرے کہ نکلو، تاکہ پھر واپس پلٹ کے کربلا کی طرف جاؤ. کہ ایک رات بھی مقدس اردبیلی کربلا نہیں روکے. چلو کسی نے کہا کہ آپ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، اتنی راتیں امام حسین کے حرم عبادت کرتے ہیں. کا مقدس اردبیلی، اب یہ بھی سوچئے ایک بندہ کتنا نیک ہوگا جس کا لقب مقدس پڑ گیا، کتنا صفات اہل بیت میں ڈھل گیا ہوگا کہ لوگ اس کو مقدس کہنے لگے. آپ کہتے ہو مشہد مقدس، مسجد مقدس، لیکن ایک بندہ اتنا نیک ہو جائے کہ لقب پڑ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ مقدس ہے. کہا کہ آپ راتوں رات کربلا جا کے عبادت کرتے ہو، جاگتے ہو. کا مقدس اردبیلی کبھی آرام بھی کر لیا کریں، سو بھی لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں ایک دن ایسا آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں کربلا رکوں اور رات سوؤں اور پھر صبح جا کے امام حسین کی زیارت کروں. لیکن وہ رات ایسی تھی، اس رات کے بعد میں کبھی کربلا میں سو نہیں پایا. کہ کیا ہوا مقدس اردبیلی؟ کہ جب اس رات میں کربلا میں سونا چاہتا تھا، جیسے میری آنکھ لگی تو مجھے سیدہ زینب کے آہ و بکا کی آوازیں آئیں. ان آوازوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے کربلا میں کبھی نیند نہیں. صدام کے آنے سے پہلے عراق میں، نجف میں، کربلا میں، آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جتنے مراجع علماء کی قبور ہیں وہ اکثریت آپ کو ایران کی ملتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ایران سے علماء شیعہ آتے تھے کربلا میں پڑھنے کے لیے. صدام کے آنے کے بعد ایک مائگریشن ہوئی اور جتنے تھے وہ پھر واپس ایران کی طرف چلے گئے. شیعت کے اوپر بہت زیادہ سخت اور کٹھن وقت آیا. تو ایک شیخ عبداللہ نامی شخص تھے، یہ بھی اتنے نیک و پاک و پرہیز تھے کہ انہوں نے تقریباً یعنی سامرہ پیدل زیارت پہ جاتے تھے، کربلا پیدل، نجف پیدل، کاظمین پیدل انہوں نے حج کیے. 70 کے قریب انہوں نے پیدل حج کیے. اتنے نیک آدمی تھے. اب یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا میں ہوتے تھے، امام حسین کی مجلس کرواتے تھے، لوگ آتے تھے، عاشق امام حسین تھے، جہاں جاتے مجالس کرواتے. کہتے ہیں ان مجلسوں میں عرب شخص آتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مجلس میں آتے ہیں، کچھ لوگ غور سے سنتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں آنکھ بھی لگ جاتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو صرف نیاز کے لیے آتے ہیں. تو عراق اور ایران میں ایک رواج ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو دوران مجلس چائے بھی چل رہی ہوتی ہے. تو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگ کنارے سائڈ میں بیٹھے ہیں، تو ان کا جو قہوہ ہے جو بھی ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں. ایک وہاں کا کلچر ہے. تو کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا کہ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چائے پیے. نہ مولانا کو سنتا ہے، نہ ماتم کرتا ہے، نہ گریہ کرتا ہے، نہ توجہ دیتا ہے. شروع سے اینڈ تک آتا ہے، ایک چائے کا کپ پیا، 2 چائے کے کپ پیے، اور جیسے اس کی چائے پوری ہوئی مجلس سے نکل کے جناب چلے گئے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں اس کی یہ عادت مجھے بڑی بری لگتی تھی کہ بھائی مجلس امام حسین ہے، حضور کے ساتھ بیٹھو، مجلس امام حسین ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھو. لیکن کہہ رہے میں کچھ کہہ نہیں پاتا تھا. اب ظاہر امام کی مجلس ہے، ہم کس کس کو روکیں گے. لیکن کہتے ہیں دل ہی دل میں اس کا یہ عمل مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. کہتے 2 سال سے میں یہ دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صدام آ گئے، ہم چلے گئے ایران کی طرف. اور کہتے ہیں 1.5-2 سال کے بعد پھر قم المقدس میں اسی طرح سے مجلس حسین ہو رہی تھی، اور اس بندے کو میں نے تقریباً 1.5 سال کے بعد پھر دیکھا کہ یہ مجلس میں آیا ہے، اور وہی انداز بدلا نہیں. مجلس میں آیا، وہی چائے چل رہی ہے، اور جناب نے چائے پی اور چائے پی کے مجلس سے چلے گئے. میں نے کہا اس کی حرکتیں عراق میں بھی یہی تھی، اس کی حرکتیں ایران میں بھی یہی ہیں، جناب تو بالکل بدلے ہی نہیں. کہتے ہیں 1.5-2 سال میں نے اس کو اسی طرح سے ایران میں آتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ اس کی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی تھی.
اتنے میں پتہ چلا کہ جناب دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہتے ہیں اس واقعے کو گزرے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مومن کی برزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب دل میں آپ کسی مومن کے لیے کچھ سوچتے ہو تو خدا بھی آپ کو دکھاتا ہے کہ رات میں اس کے لیے سوچا کہ یہ کیسا مومن ہے جو صرف چائے پینے کے لیے آتا ہے۔ ایران میں تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیسا مومن ہے، یہ صرف چائے خور مومن ہے، نہ ماتم کرتا ہے، نہ گریا کرتا ہے، نہ صحیح سے مجلس سنتا ہے۔ کہتا ہے اس کے مرنے کے 1.5-2 سال بعد اللہ نے مجھے اس کی برزخ کو دکھایا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ برزخ کا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک بہت اچھی جگہ ہے اور یہ بوڑھا وہاں پہ بیٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں جو دل میں بھڑاس تھی میں نے اسے وہاں پہ اتاری۔ میں نے کہا بوڑھے تو تم نے تو دنیا میں چائے پینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، اور یہ بتا برزخ میں اتنا اچھا گھر تجھے کس نے دیا؟ کہا کہ جب مرا تو امام حسین نے کہا کہ یہ تیرا یہاں پہ گھر ہے، ابھی یہاں رہو اور قیامت میں تجھے اس سے بہتر جگہ ہم عطا کریں گے۔ کہتا یہ سننا تھا تو میں نے اسے کہا کہ اے بوڑھے تم نے تو چائے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ کہتا یہ کہنا تھا تو اس نے مجھ پہ غصہ کیا، کہا چائے تو پیتا تھا پر کس کی پیتا تھا؟ کہ میرے گھر میں چائے کی کمی نہیں تھی، میں مجلس میں آتا تھا صرف حسین کی چائے کو پینے کے لیے۔ میں صرف اور صرف مجلس میں آتا تھا امام حسین کی چائے کو پینے کے لیے۔ اب یہ سوچیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں آقا حسین کی چائے پینے جا رہا ہوں، اسے بھی عالم برزخ میں امام حسین اجر سے محروم نہیں رکھتے۔ اب جو مومن حسین کے لیے گریہ کرے، جو مومن حسین کے لیے ماتم کرے، جو مومن نظر و نیاز کرے، اس امام حسین کیسے بھلا سکتے ہیں؟ تبھی فرمایا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ کہتے تھے توبہ کا آنسو اور غم حسین کے آنسو میں فرق کیا ہے؟ ایک آنسو ہے جو آپ گناہوں کی وجہ سے بہاتے ہو، ایک آنسو امام حسین کی مصیبت میں بہاتے ہو۔ کہ دیکھو جب انسان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، مثلا چائے گر گئی، کپڑوں پہ کوئی کلر گر گیا، کوئی نجاست آ گئی، تو پانی کپڑوں کو پاک کرتا ہے، پانی کپڑوں کو پاک کرتا ہے۔ آپ نے جا کے کپڑے دھوئے، کپڑے پاک ہو گئے۔ کہ توبہ کے آنسو اسی طرح ہیں۔ توبہ کے آنسو جو کپڑوں پہ نجاست ہے، جو کپڑوں پہ گندگی ہے، جب توبہ کے آنسو بہاتے ہو تو تمہاری جتنی گناہوں کی نجاستیں ہیں انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ وہ دور کر دیتے ہیں۔ لیکن کہا کہ کبھی کبھی کپڑے پہ چائے گر جائے، کوئی رنگ والی چیز گر جائے، کوئی ایسی نجاست گر جائے جسے آپ پانی سے دھو تو لیتے ہو لیکن اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کہ اس نشان کو توبہ کا آنسو نہیں مٹاتا، غم حسین کا آنسو مٹاتا۔